میں بات میں کروں. سر میں سر عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو 8ویں ٹرن شروع کریں گے نا، اگر جناب آپ 5 منٹ کی کرتے ہیں تو وہ بھی 5 منٹ کر لیں گے، ٹھیک میں ہے؟ نہیں اس کے 5 بعد میں آپ کچھ نہیں بنے گا. ہم نے انہوں نے جو چلو 10 کریں، اعتراض کیا ہے نا، 10 منٹ. حضرت علی بھی ناراض تھے، حضرت فاطمہ بھی اس حدیث پر ناراض تھی. اب خلاصہ تو ان کی ٹرم کا صرف یہ ہے نا. میں اس پر جی جی بحث کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ٹھیک ہے، دینا چاہتا ہوں. آپ کریں 10 منٹ، 10 منٹ بات کریں، وہ اس کا جواب 15 دیں گے، نہیں پھر دے آپ سکتے کنکلوڈ کر دیجیے. تو طارق صاحب جو اضافہ نے کرنا تو میرے اگلے دن نا کھو وہ منٹ جڑے منٹ. نہیں نہیں، وہ منٹ توڑے ہیں، وہ اچھا منٹ تے رکھے نے شروع سر کروں. توڑے، وہ منٹ تے رکھے ہیں، وہ منٹ تے رکھے نے توڑے اچھا واسطے. اچھا پھر ٹھیک ہے. ہاں نہیں 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 نہیں، ایسے اضافی. کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا اچھا آپ اضا اجازت دیتے ہیں ٹائم میں لگا لے تو میں شروع اضا کر لوں. بسم اضافی اللہ رکھے ہیں سر، الرحمن اضافی الرحیم. رکھے ہیں. جی جی شروع کریں. جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے اپنی اس گزشتہ ٹرن میں بڑی شد و مت سے یہ بات کی. ادھر لکھا ہے حضرت فاطمہ نے کہا یہ حدیث نہیں مانتے، حضرت علی نے فرمایا یہ حدیث نہیں مانتے. پہلی بات یعنی سارا خلاصہ ان کی ٹرن کا یہ ہے، اور تو کوئی دلیل ہے نہیں ان کے پاس. ہم نے تو قرآن پاک سے باغ فدق پر بات کی، پھر سنت رسول سے بات کی، پھر صحابہ کے عمل سے، پھر آل بیت کرام کے عمل سے، آل بیت نبوت کے عمل سے، ارشادات سے، ان کے پریکٹیکل سے وغیرہ. انہوں نے اعتراض وغیرہ اٹھایا وراثت کا، حضرت سلیمان کا. قرآن پاک میں ہی اس کا جواب موجود ہے. اور جہاں مال کا آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے. آ رہی. جی آ رہی اچھا، آ رہی. تو جہاں مال کا حوالے سے کسی جگہ پر ذکر ہے، وہاں مال سے مراد وہ مال ہے جس کا تولات ہوتا ہے وراثت میں. نبی کی ذاتی ملکیتی وراثت جو انہی رشتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی. باقی نبی کے نظم میں، ان کی حکومت میں، خزانوں میں، معاملات میں ان کا وارث ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ان کے تخت پر بھی بیٹھا ہوں، ان کے مسلح پر بھی میں بیٹھا ہوں. علمنا منطق الطیر، تخت بھی، مسلح بھی، سب کچھ بھی. جیسے حضور کے خلفائے راشدین ہیں، وہ مسجد کے امام بھی ہیں، جمعے کے خطیب بھی ہیں، وہ طریقت کے پیشوا بھی ہیں، ریاست کے مقتدا بھی ہیں. یہی خلفائے راشدین میں بھی نقشہ ہے. الحمدللہ علی ذالک من کل جہت خلیفہ نائب رسول ہوتا ہے، ولایت میں، شریعت میں، طریقت میں، ریاست میں. تو خیر اب میں انہوں نے جو بات اٹھائی ہے، میں یہ کہتا ہوں اگر مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کو نعوذ باللہ اگر وہ غلط سمجھتی تھی تو کیا انہوں نے کوئی اس پر ایکشن لیا؟ میرا سوال یہ ہے. ایسا نہیں ہے. میں اب آپ کو حدیث پاک بتاتا ہوں. یہ اتنی لمبی حدیث پاک ہے، میری ٹرن میں یہ مکمل نہیں ہو سکے گی، لیکن میں اس کی تلخیص، بخاری پڑھتے ہیں آپ 575 صفحے پر جائیں. ہم لوگ درسی آدمی ہیں. ہمارے مدارس میں کراچی کی چھپی اچھا زیادہ مفتی تر صاحب، کتابیں. میں ہاں معذرت ذرا روکتا ہوں آپ کو. جی مفتی صاحب آپ کو روکتا ہوں، یہ ہماری سٹل ہو گئی ہے، یہ ساری لائیو سٹریمنگ جو ہے نا، لائیو سٹریمنگ جو جا رہے ہیں، صحیح یہ ہے سٹل بھائی. ہو گئے ہیں. نہیں نہیں آپ صحیح کا ہے. اللہ یاری صاحب، آپ کا نہیں آ رہا وہ، لائیو کیا نہیں نہیں جا آ میرے رہا رہا. وہ پاس تو زوم؟ لائیو نہیں آ اوکے رہا ہے، ہے سر. سٹل ہو اوکے گئے ہے میرے جی. پاس. اوکے آپ ڈر نہیں. طارق بھائی کوئی فقیر نو بھی جڑپ سے لان دیو یار، کیوں بانے شاید بنا آپ کے وہ دو. ٹیمپرری آپ کے پاس کچھ ہوگا. صحیح ہے، سب صحیح جا رہا ہے. دیکھو نا جی، ہمارا ہم نے چلیں کہا 5 ٹرنیں تھی تو آپ نے کہا 8. ہم 8 کے ساتھ اور 8 تک بھی تیار ہیں. اسی تی جن ہوئے اسے پورے اسی تو انہاں صحابہ دے پیروکار ہاں جنہاں سمندر وچ کشتیاں تے بہ کے سفر کر کے تے کشتیاں ساڑ چھڑیاں، واپسی دا رستے ہی نہیں ویکھیا. اللہ دے بندے انجے سپین تھوڑی جھنڈے لائے نو اسلام دے. جی اچھا شروع کر خیر، دیں. فریز ہو گیا جی.
یہ فریز ہو گیا، آپ فریز ہو گئے ہیں، مفتی صاحب فریز ہیں. میری پکچر آپ کے سامنے ہل رہی ہے. آپ کی پکچر میرے سامنے پرفیکٹ ہے، بہترین ہے. میرے پاس اسٹل ہو گیا، پتہ نہیں یہ زوم پر اسٹل نظر آ رہی ہے. ادھر تو میرے آپ پاس سب تینوں، صحیح ہے. ہم تینوں اسٹل. میں تو صحیح ہوں، میں ہاتھ ہلا رہا ہوں. میں آواز آ گئی آپ. یوٹیوب میں بھی صحیح ہے. آواز آ رہی ہے نا؟ جی 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 جی، روکا ہے. چیک کرتے ہیں. یہ جب آ جائیں زوم پہ، اگر کسی اور آئی ڈی سے آ جائیں تو مجھے بتا دینا، تاکہ میں جی جی جی، آپ آئے نا. یہ کسی دوسرے آئی ڈی سے آیا. ہاں، اللہ دوسرے یاری آئی ڈی سے صاحب، آیا. اچھا میں ایک منٹ اللہ ایک منٹ ایک منٹ اللہ یاری صاحب، میں آواز آ رہی مفتی صاحب کی؟ ابھی آ جائے گی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی آ رہی آ مجھے رہی ہے جناب. آ رہی ہے، مجھے آ ماشاء رہی. اللہ. ماشاء اللہ. پھر مجھے بات کرنے دیں یار. یار مجھے وہاں اب کریں ٹائم میرا کریں. اب شروع ہوگا. 1 آدھ منٹ میں نے پہلے تمیری باندھی ہے نا، اور کیا باندھا ہے. جی جی، چلیں اچھا 1 بوڑا. منٹ آپ زیادہ. ہاں جی. مفتی صاحب چلیں. میں آپ کو موقع دیتا ہوں، اگر واش روم وغیرہ میں آپ سے جانا ہو تو چلو ادھر نہیں ادھر سے آپ بس آپ موضوع پہ بات کریں. میرے دلائل کا آپ جواب ایڈریس کریں، وہ دلائل کا دلائل جواب کا دیں. تو میں دے چکا ہوں اور دے رہا ہوں. میرے پاس آپ سے دیتا 5 بھی رہوں سوال ہیں. گا. 5 سوال کے مجھے لیکن موقع دے دیں. لیکن آپ کی وہ باتیں جو کسی طرح قابل جتنی ہوتی ہیں، ہم ان کا بھی جواب دیتے ہیں الحمدللہ. دیکھو اب آپ نے کیا کیا عجیب عجیب باتیں کی ہیں. نہ عقل ثابت، نہ نقل ثابت، کسی اعتبار سے ثابت نہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو فالو کرتے ہیں. جی جو جی، بھی باتیں جیسی بھی کر رہے ہیں ہم اس کی وضاحت کرتے وڈی ہیں. گل ہے جی. یاروں سے تو پھر دل لگی بھی ہوتی ہے نا. ہوں، جی، ہاں جی. یاری اسی کا نام ہے. اچھا جی، اب اجازت ہے شروع کروں؟ جی جی، تسی کرو نا شروع. نہیں ٹائمر لگاؤ تو تاں ہے نا جی. پھر وہ تو ستے پہ وہ کدی کہہ رہا تو نہیں، ان کا ٹائمر الگ ہے، ان کا ٹائمر اپنے پاس ہے، ان کے اپنے پاس. میں وہ 1 میرے منٹ ٹائپر پہ پہلے نہیں چلتا. کر چکا ہوں. وہ اضافی تھا میرا. 10 منٹ کا ٹائم تو باقی ہے بھائی. انہوں نے جو کہا تھا اللہ نا اکبر. علی اور فاطمہ رضی چار اللہ تعالیٰ چار عنہ. 4 منٹ میں مفتی صاحب 4 منٹ کوئی ہو نا، گئے تھے تو میں نے روکا ایک تھا. منٹ میں نے بات کی ہے. کرما بادشاہ نہ کرو، نہیں انصافی نہ کرو. نہیں، باغے تسی سانو تسی بیر صاحب سمجھ دے ہو. نہ انصافی نہ کرو. دیکھو میں کتنا تھوڑی تسلیم کر رہے ہیں گل. 4 ٹرنا تو بعد میں پھر 4 بھگتا ہی بیٹھا. تو پھر بھی تسی میں پھر انج تھوڑی کرو گل ساری مننی. ایک. باغے فدق دے عقیدے آ رہے، یہ بھی ڈنڈی مارن لگ پو. نہیں ٹھیک. تسی انج کرو 1 گھنٹہ گل کر لو پھر پورا. نہیں میں گھنٹہ نہیں کرتا. ناراض رسو نہیں ان جی میں آدھو میں کر لینا. تو میں نے اپنی ٹرن تے گل نہیں کرانی. ہن تسی گل چلیں بسم اللہ. تسی ٹائم ضائع گل نہ تے کریں نا، کرو. موضوع پہ بات کریں نا تو پھر پلیز. میرے 10 منٹ مذاق لگائے چھوڑ نا دیں. جی. کیوں نہیں لگاتے؟ گپ شپ میں کیوں لاج بھی وقت تے لگاتے نظر. ہیں؟ اور چلیں یار، شروع سے آپ بات کریں ٹائمر نا یار. زیرو کیا کریں. لگا دی. میں ٹائمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب 0-0 تو کر دیتا ہے. شیخ اشرف حسن اللہ یاری صاحب نے اس بات پر زور دیا اپنی ٹرن میں کہ حضرت علی نے بھی اس حدیث کو نہیں ماننا جو عدم وراثت والی ہے، سیدہ پاک نے نہیں ماننا وغیرہ. میں پہلے بار بار بتا چکا ہوں، پورے تواتر سے یہ حدیث پاک ثابت ہے. ایک نہیں، کم و بیش 10 صحابہ کرام ہیں، اور جس کے مصدق و مؤید اہل بیت کرام بھی ہیں. ایک بات، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اب میں جو ہے نا اس پر حدیث پاک سناتا ہوں. اگر سیدہ پاک ناراض تھی، غادبت کہتے ہیں، اس میں اضطراب ہے، ادراج ہے ان کلمات میں. غادبت حجرت ولم تکلمو. کسی کہیں کسی روایت میں ہے، کسی میں نہیں ہے. کسی کا کوئی راوی ہے، ایک ہی راوی کہیں کسی روایت میں ذکر کرتا ہے، کسی میں نہیں کرتا. ایک راوی جب اپنے خلاف روایت کرے وہ مضطرب بھی ہوتی ہے. اپنا کلام کالا سے ہے. کتاب الفرائض کے اندر اور دیگر روایات کے اندر کالا کا مرجع جو ہوا زمین کا، یہ راوی ہے. یہ راوی کا کلام ہے. راوی اپنا کلام شامل کر دے، مدرج ہوتی ہے روایت. الغرض
ان حقائق میں اضطراب ہے، آخر کار نتیجتاً کوئی بات ثابت ہوگی تو وہ اتنا ہوگا بس سوال ہوا، یہ بات ہر روایت میں جائے گی، باقی کوئی باتیں نہیں ہیں قابل اعتماد اور استدلال۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ مولا علی ناراض تھے، اب سنیے یہ حدیث پاک، یہ میرے سامنے بخاری شریف ہے، صفحہ 575 ہے۔ ہم درویش درسی لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کراچی کی چھپی ہوتی ہے، یہ پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب اس میں یہ حدیث پاک ہے، یہ دوسری جلد ہے، صفحہ 575 ہے۔ حضرت مالک بن اوس بن حدثان وغیرہ یہ روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آپ کا دربان آیا، آپ کا دور خلافت تھا، تو اس نے آ کر کے عرض کیا جناب حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت سعد، سبحان اللہ، عشرہ مبشرہ کی شخصیات یہ دربار خلافت پر آئی ہیں، دروازے پر ہیں، تو اگر آپ جو ہے نا اجازت دیں گے تو یہ اندر آ جائیں۔ فلابس قلیلاً قال نعم فادخلهم فلابس قلیلاً ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلی، یہ حضرات آئے، حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کے بیٹھ گئے، تھوڑی ہی دیر ٹھہری دوبارہ دربان آ گیا، وہ جو نگہبان تھا دروازے کا، تو وہ آ گئے، وہ یقیناً ابھی تو آئے ہی ہیں، ہو سکتا ہے صحابی بھی ہو، تو وہ آ گئے، انہوں نے کہا جناب دروازے پر اب حضرت علی اور عباس بھی آئے، اگر اجازت ہو تو ان کو بھی اندر آنے دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں ٹھیک ہے، ان کو بھی قال نعم فلما دخلا قال عباس یا امیر المؤمنین اقض بینی و بین ھذا، حضرت عباس نے کیا امیر المؤمنین میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کرو۔ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انتظامی اختلاف تھا۔ وہ ما یختصمان التی، اللہ یاری صاحب سنیے، التی ما فعل اللہ علی رسولہ من بن النضیر، من بن النضیر، من بن النضیر۔ اب یہ حضرات اس مال فہ کے حوالے سے کوئی انتظامی اعتبار سے یہ آگے حدیث کے لفظ ہے فاستبا علی و عباس، ہم اس کو اس معنی پر معمول کرتے ہیں جس میں ایسی ہستیوں کی توہین نہ ہو، یعنی ان کے اندر انتظامی نقطۂ نظر سے اختلاف رائے، یہ تو خدا کے ساتھ پھر ہی تو کبھی ہو، میں نے پچھلے مناظرے میں آپ کو عرض کیا، اس بنیاد پر آپ نہ کوئی فتویٰ لگایا کریں، نہ حضرت علی پر نہ حضرت عباس پر، یہ کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے، یہ ڈسکشن ہوتی ہے، معاملات کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، جیسے آپ بار بار کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم اور حضرت صدیق اکبر امیر بنانے پر بحث آپس میں کر رہے تھے، تو کیا ہوا؟ ہوتی رہتی ہے بحث کسی بھی مسئلے میں، اس پر کوئی حکم مرتب ہوتا ہے؟ اچھا تو یہ لوگ جو تھے نا یہ، اچھا وہ انہوں نے شکایت کی، یعنی عرض کیا دربار خلافت میں، حضرت عباس نے، بڑی عظیم ہستی ہیں، آگے بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر انہی کی وسیلے سے بارش کی دعا بھی کرتے، حضور کے چچا، آگے میں دکھا سکتا ہوں آپ کو حدیث پاک، یہ بھی مناقب کے باب میں اور کتابوں میں بھی ہے۔ تو خیر تو یہ جو دربار خلافت میں بیٹھے ہوئی شخصیات تھی نا عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین اقض بینہما وارح احدہما من الاخر، امیر المومنین ان کے اندر انتظامی اختلاف ہے تو اس کا فیصلہ آپ کریں، سبحان اللہ، یہ ہے نظریہ صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اتعدو، اس کا مطلب ہے ای لا تستعجلو، جلدی نہ کرو، ٹھہرو، یہ جو چچا بھتیجا ہیں آپس میں یہ آل بیت رسول ہے، چچا بھتیجا ہیں، تو میں فیصلہ کر کے کسی پر کوئی ضغط نہیں لانا چاہتا، سبحان اللہ، یہ ہے حضور کے گھرانے کا ادب، حضور کی جماعت کا ادب، حضور کے صحابہ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کہاں کس غلط فہمی میں ہیں؟ فرمایا جلدی نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ اب سننا اس حدیث کے حوالے سے، فرمایا انشدکم باللہ الذی بإذنہ تقوم السماء والارض هل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نور ثم ترکنا صدقۃ
آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوا، مجلس کی طرف، جو بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، ان سے کہنے لگے کیا آپ جانتے ہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا جو ہم چھوڑ جائیں، یعنی ہمارے نظم میں جو مال ہو، چاہے ذاتی استعمال میں ہو، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ تو سب نے جواب دیا، حاضرین نے، آپ کہتے ہیں بھئی اکیلے ابو بکر ہیں، فلانے ہیں جی، فلانے ہیں جی، سب نے جواب دیا۔ کیا جواب دیا تھا وہ سنیے، قالوا قد قال ذالک، سب بولے صحابہ مجلس خلافت میں کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان ہے۔ آپ کہتے ہیں اکیلے ابو بکر، کیسے اکیلے ابو بکر ہیں؟ پھر آگے سنیے، اقبل عمر علی علی و عباس، پھر حضرت عمر حضرت علی و عباس کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے فرمایا انشدو کو ما باللہ ہے، تم دونوں کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور کا یہ فرمان ہے لا نورث والا؟ قالا نعم، اللہ یاری صاحب دونوں کانوں سے سنیے گا، یہ اندر والے کم دے جانتے انہوں بھی استعمال کرے ہے۔ قالا نعم، دونوں کہنے لگے ہاں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حضرت علی بھی اور حضرت عباس بھی۔ آپ کہتے ہیں وہ جو تکذیب کر رہے ہیں، عجب بات ہے نا۔ اچھا، تو جب انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب نے، جب یہ ثابت ہو چکا کہ یہ حضور کا فرمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مال فہ اسے خصوصی استعمال کے لیے اپنے محبوب کو فرمایا، من خیل ولا رکاب، یہ آیت پڑھی، فرمایا جب تک حضور حیات میں رہے، دنیاوی حیات میں، تو آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے نفقۃ سنۃ من ھذا المال، حضور سال بھر کا خرچہ اہل بیت کو اس سے دیتے۔ حضور کی وفات ہوئی، فقال ابو بکر نے انا ولی رسول اللہ، فقبضہ ابو بکر، حضور اس پر حضرت ابو بکر عمل کرتے رہے سال کے بعد، فقبضہ ابو بکر، ہاں جی، حضرت ابو بکر صدیق نے مال کو لیا، اسی طرح عمل کیا جس طرح رسول اللہ نے عمل کیا۔ جب ان کا وصال ہو گیا، ہاں جی، تو اپنا نا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ فِيهِ كَمَا تَقُولَانِ، واقعی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے عمل پیرا تھے، واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد تابع للحق۔ اللہ یاری صاحب سنیے، وہ کہنے لگے ابو بکر صدیق اس میں سچے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، ہدایت والے بھی ہیں، حق کے پیروکار بھی ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ مولا علی سے پھر حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، مولا علی کے سامنے حضرت عمر نے یہ فرمایا نا، مولا علی کہہ دیتے بھئی یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان کی وفات ہوئی، فرمایا انا ولی رسول اللہ، پھر میں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ولی بنا اور رسول اللہ کا بھی ولی بنا۔ ہاں جی، 2 سال ہو چکے ہیں میری عمارت کو، یعنی تو میں نے بھی وہی عمل کیا، سنتین کے لفظ ہیں جو رسول اللہ نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا۔ ہاں جی، تو اب یہ ہے نا، پھر آپ لوگ میرے پاس آئے ہیں تو امرکما جمیعن، سبحان اللہ، تو آپ لوگ آگے یہ پورا صفحہ جائے گا، آپ لوگ نہیں خود پڑھیں عمل کر میرے ذمہ لگا پڑھیں، دیں۔ اگلا فقرہ پڑھیں، اس میں اگلا فقرہ پڑھیں، اگلا جملہ۔ جی جی، یہ تنی یعنی عباس فقلت لکم ان رسول اللہ قال اللہ نور ما ترکنا صدقۃ، یہ جملہ ہے نا آگے، اگر نہیں پوری آدھے پونے صفحے کی حدیث ہے، بولے آگے پڑھیں چلتا جائے گا مضمون، 1-2 سطر مزید ہے، پڑھیں نیا نہیں ہے، وہ نیا نہیں ہے، 1-2 سطر یہ صرف مزید پڑھیں۔ کوئی جی میں چلیں، پڑھتا وقت ہو گیا پڑھ آپ کی۔ دیتا ہوں، لیکن آپ نے اگر مجھ سے عبارت پڑھوانی ہے تو پھر ٹائم بھی زیادہ دینا ہے مجھے۔ لما بدا الى ان ادفعه الیکما، نہیں آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی، وہ جو پڑھنا تھا اس سے آپ نے اسکپ کیا، وہ میں پڑھوں گا۔ چلیں، آپ کا ٹائم ختم ہے، آپ نے 15 منٹ لے لیا نا، 10 منٹ کے بجائے 15 منٹ لے لیا، وہ عبارت بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ پڑھنے کو کہا، حضرت عمر نے حدیث پھر دہرائی، ایک منٹ تو میں اس کی ان کا آڈیو نہیں ہے بھائی، آڈیو ان کا، ایک منٹ، آڈیو ان کا کیوں نہیں ہے؟ ایک منٹ میں دیکھ، وارثانیت اور ہوتی ہے، انفرادی تولات اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے ملک کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یوں ہی ہر ملک کے اندر ہے، ڈی سی ملک کا چلیں میری آفیسر باری ہے نا،
آپ نے 15 منٹ لے لیا. میرا ٹائم بھی تو یار پورا کرنے دینا مجھے. وہ کتنا ٹائم لیں گے مفتی صاحب؟ تولات کی ملکیت. مفتی صاحب آپ نے بہت ٹائم لے لیا. ٹائم ختم ہو گیا ہے. او شاباش. مفتی صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب کو ہم نے 16 منٹ بات کی ہے مفتی صاحب نے. وہ تو ابھی خیر اس کی. اور یار ایسے نہ کرو, یہ پہلے آپ نے چلیں آخری ٹرن میرا ہے, پھر یہ کنکلوژن کریں گے نا, یہ آخری ہے بھائی. اس کے بعد میرے بعد یہ 5 منٹ جتنا یہ وہ اپنا مدعا دہرائیں گے. نالے کو ٹائم بھی نہ گڑبڑ کرو. اب آگے فتح والے مسئلے بھی ویکھو کتنے لتاں چھکدے پے ہو. نہ قرآن نو مندے ہو, نہ حدیث نو, نالے بیدل صاحبہ نو. مہربانی کرو میں شروع کروں. یہ اب اس کے بعد میں کلوزنگ کروں گا, یہ اپنی بات کر لیں. اس کے بعد میرے آپ سے 4-5 سوال ہیں, ان کا جواب جلدی 1 منٹ میں جلدی سوال کروں گا, جلدی میں جواب دینا. نہیں وہ آپ پہلے ہاں کوئک کویشچن کریں گے. آپ اپنے ٹرن میں کر لیں. سوالوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں, یہی کر لیں, وقت پورا ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, گفتگو اس بات پہ جا رہی ہے کہ ابو بکر نے جو حدیث نقل کیا یہ قرآن کے خلاف ہے, انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہے, ان کی نبوت کا انکار ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے سب دلائل بیان کر دی. اور پھر میں نے کہا کہ یہ خود ابو بکر نے اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. اس نے خود کیا اہل بیت علیہ السلام کو میراث مل جاتی ہے, اس نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا. پھر ابو بکر ایک ایسا شخص ہے اس کو خود میراث کے مسائل نہیں آتے تھے, جو خود کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے, اور جو مسئلہ اس سے مربوط ہی نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا کہہ رہا ہے رسول نے مجھے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری میراث نہیں ہوتی. پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے مختلف طریقوں سے اس حدیث کی تکذیب کیا. ٹھیک ہے نا, یہ حضرت بتا رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام حدیث کو صحیح مانتے تھے, لیکن وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے اس کے لیے کوئی شاہد نہیں دکھایا, کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے انہوں نے یہ مثلا ڈرامہ بنایا کہ ابو بکر سے مطالبہ کرو پھر ناراض ہو جاؤ. پھر یہ بالکل کوئی شاہد انہوں نے پیش نہیں کیا. پھر میں نے دکھا دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو ہی ابو بکر نے یہ حدیث سنائی ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کے 2 آیات سنائے ہیں کہ یہ حدیث جو تم بتا رہے ہو قرآن کے خلاف ہے. پھر میں نے مسلم کی حدیث دکھائی کہ امیر المؤمنین علیہ السلام جو قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن ان سے الگ نہیں ہوگا, ولی کل مسلم ہے, اس امت کے ہارون ہیں. انہوں نے جو ہی ابو بکر سے یہ حدیث سنی ہے فرأیتماہ کاذبا, عمر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو جھوٹا آپ نے سمجھا ہے. اب میں مزید آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل پیش کر رہا ہوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. وہ اس کی دلیل یہ ہے کہ متعدد جماعت عمریہ کے کتب میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فدق کا مطالبہ میراث کی حیثیت سے عمر کے خلافت میں عمر سے کیا ہے. دیکھیں اگر یہ حدیث صحیح ہوتی, ابو بکر سے انہوں نے سن لیا بھائی کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث, تو دوبارہ جب عمر کو خلافت ملی تو دوبارہ کیوں مطالبہ کیا کہ میراث میں ہمیں فدق دے دو؟ یہ اسی لیے صرف اسی لیے کہ وہ اس حدیث کو جھوٹ سمجھتے تھے. کلوزنگ کیا ہے حدیث عدم وراثت کی تصدیق بھی تو مولا علی کر رہے ہیں نا. چپ آپ نے جو اب میری باری ہے نا, میرے بیچ میں نہ بولیں, ٹائم روک دیں جب یہ بولتے ہیں, ٹائم روک دیں. اچھا میں نے روک دیں. مفتی صاحب آپ ذرا ان کو نہیں وہ کریں بات نہ روکیں, ٹائم آپ ان کو چلنے دیں. میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. یہی حدیث کو یہ بخاری سے پڑھ رہے تھے. میں نے کہا وہ اگلا والا فقرہ پڑھو, انہوں نے پڑھنے سے انکار کیا, وہ اسکپ کر گئے. وہ فقرہ یہ تھا کہ عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں میرے پاس آئے ہو, عباس اور علی. تسألنی عباس من نصیبک من ابن اخیک, وجاءنی هذا يريد علی يريد نصیب امرأتی من ابیہا. تم دونوں ادھر اس لیے آئے ہو. علی اور عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم عباس تم اپنے بتیجے سے اپنا حصہ مانگ, اپنا نصیب مانگ رہے ہو, اپنا میراث مانگ رہے ہو, اور یہ اپنی بیوی کا میراث مانگ رہا ہے, اور جو اس کی بیوی کا بنتا ہے اس کے والد صاحب سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ واضح طور پر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اب عمر کے خلافت میں عمر کے پاس گئے ہیں. یہ بخاری کی حدیث 3094 اور عمر سے مطالبہ کر رہے ہیں میراث کا. تو یہ صرف اسی صورت میں بنتا ہے کہ حدیث کو جھوٹا سمجھتے تھے. حدیث لا نورث ما ترکنا صدقہ, یہ صحیح بخاری ہے اردو ترجمے کے ساتھ. مولوی محمد داؤد راز صاحب نے اس کو ترجمہ کیا, جلد نمبر 4 ہے. یہ کتاب فرض الخمس ہے, حدیث 3094 ہے. یہ اب عمر صاحب کے الفاظ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو اپنے پاس بلایا
اور میں بھی ابو بکر کا نائب مقرر ہوا, میرے خلافت کو 2 سال ہو گئے. پھر آپ دونوں میرے پاس مجھ سے آپ نے یہی حدیث میں نے کہا کہ اگلا فقرہ پڑھو اس کا, آپ نے اگلا فقرہ پڑھنے سے انکار کیا, چھپانے کی کوشش کی. آپ دونوں مجھ سے گفتگو کرتے آئے, وہ بالاتفاق گفتگو کرنے لگے کہ دونوں کا مقصد ایک تھا. جناب عباس آپ تو اس لیے تشریف لائے کہ آپ کو اپنے بھتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. جناب عباس آپ اس لیے آئے تھے کہ آپ کو اپنے بھتیجے کے میراث کا دعویٰ میرے سامنے پیش کرنا تھا. پھر علی سے فرمایا آپ اس لیے تشریف لائیں کہ آپ کو اپنی بیوی کا دعویٰ پیش کرنا تھا ان کے والد سے کہ ان کی میراث انہیں ملنی چاہیے. او بھائی, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں نا تو عمر کے خلافت میں عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں؟ عباس اگر اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو عباس, جناب عباس ابن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عمر کے خلافت میں عمر سے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے میرے بھتیجے کا میراث دیا جائے؟ ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے, مختلف کتب میں موجود ہے. المصنف لابن ابی شیبہ, معاف کیے, مصنف لعبد الرزاق الصنعانی, جلد نمبر 5, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 469 میں, حدیث نمبر 9772. عباس اور علی علیہ السلام ابو بکر کے عمر کے پاس آتے ہیں, تو اس میں حدیث لمبی ہے, میرا ٹائم کم ہے. ثم جئتمانی, تم دونوں میرے پاس آئے ہو. اب عمر صاحب کہہ رہے ہیں جانی هذا يسألني میراثه من ابن اخی, یعنی العباس, یہ میرے پاس آیا ہے یعنی عباس, یہ اپنے بھتیجے کا میراث مجھ سے طلب کر رہا ہے. وجاءنی هذا, معاف کیجئے کیا ہو گیا, جانی هذا یعنی علی یسألنی میراث امرأتی من ابیہا, اور یہ میرے پاس ہے علی علیہ السلام اپنی بیوی کا میراث مجھ سے مانگ رہا ہے. بھائی صاحب اور مفتی صاحب, اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھ رہے تھے, اس حدیث کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے تھے, تو عمر کے خلافت میں پھر انہوں نے کیوں مطالبہ کیا؟ عباس اور علی علیہ السلام دونوں نے میراث کا, تو یہ لازمی بات ہے کہ اس حدیث کو جھوٹا سمجھ رہے تھے نا. یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ ابو زید عمر بن شبہ النمیری البصری, ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 208 میں. عمر صاحب کہہ رہے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے, ابو بکر کے پاس تم آئے تھے میراث مانگنے کے لیے, اور ثم توفی ابو بکر, پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی ہے. فجئتمانی, اب تم میرے پاس آئے ہو. تطلب میراثک یا ابن عباس, یا عباس, عباس تم اپنا میراث طلب کر رہے ہو, من ابن اخیک, اپنے بھتیجے سے اپنا میراث. وتطلب میراث زوجتک یا علی من ابیہا سلام اللہ علیہما والہ, اور اے علی سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہما, آپ اپنے بیوی کا میراث اس کے والد سے طلب کر رہے ہیں. وزعمتما انی فیہا غادر فاجر, اور تم دونوں کا عقیدہ ہے کہ میں غدار ہوں, میں نے میراث چوری کیا. مجھے بتاؤ جی علامہ صاحب, اس مشکل سے جان چھڑاؤ, آپ کیسے جان چھڑائیں گے؟ امیر المؤمنین بخاری میں موجود ہے, امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے, مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے, تاریخ المدینہ ابن شبہ میں موجود ہے, اور بہت ساری کتب میں موجود ہے. عمر کی خلافت میں بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے فدق کا میراث کی حیثیت سے. پھر کیا کرو گے؟ اور اس امت کے ہارون نے بتا دیا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے, افتراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ کتاب ترکت النبی وسبل التی وجہا فی, حماد ابن اسحاق ابن اسماعیل, سنہ 267 میں اس کی وفات ہے, ولادت ہے اس کی سنہ 199, سنہ 1984 میں چھاپا ہے, صفحہ نمبر 82. یہ حدیث ہے بھائی. بلی فقال عمر للعباس وعلی علیہم السلام, عباس اور عمر نے عباس اور علی سے کہہ دیا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کی وفات ہو گئی, ابو بکر ان کے خلیفہ بن گئے. فجئتما الی ابی بکر, اور تم دونوں ابو بکر کے پاس آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اب میراث طلب کرنے کے لیے اچھا, اس میں چلیں, اس میں وہ جملہ جو میں چاہتا ہوں ابھی صفحے میں نہیں ہے, مجھے نہیں مل رہا, میں دوسری کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند ابی بکر الصدیق, تالیف ابو بکر احمد ابن علی ابن سعید الاموی المروزی, متوفى سنہ 292, بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط, سنہ 1986 میں چھپی ہے.
یہ صفحہ نمبر 25 حدیث نمبر 3 ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین. عن الزہری عن مالک بن اوس بن حدثان، یہ راوی ہے، ان علی والعباس رضی اللہ عنہما اتیا عمر فسألاه میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علی اور عباس عمر کے پاس آیا اور میراث طلب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث. ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کو سچا سمجھتے تھے اور یہ اسلام کے دشمنوں کا منصوبہ ہے، ان کا سازش ہے کہ مثلا مسئلہ فتق تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، یہ روافظ نے بنا دی، یہ تو آپ کی کتاب ہے نا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کیا دنیا طلب تھے یا خلیفہ راشد تھے؟ زاہد تھے یا دنیا میں رغبت؟ عباس حرام مار حلام کے پیچھے لگے تھے، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میراث چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اب میرا ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے، میرے پاس دلائل اور بہت زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 5 ریپڈ سوال، میں 30 سیکنڈ میں سوال کروں گا، یہ 1 منٹ میں جواب دے دیں. 1 منٹ میں جواب دے دیں. مگر ہے کسی موضوع سے اٹکا. اچھا جی، اب میری کلوزنگ ہے نا؟ نہیں، کلوزنگ سے پہلے کچھ سوالات ہیں آپ سے. مجھے 5 سوال کرنے کے دے، بس 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں سوال کروں گا، آپ 1 منٹ میں جواب دینا. مناظرے کی جو بات ہے نا یاری صاحب، اس کا یہ مزاج نہیں ہے. آپ نے اپنا موقف پیش کر دیا، سارے تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں نا، آپ بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. آپ اعتراض نہیں کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا مذہبی اعتراض پر مبنی ہے، کبھی ہبا، کبھی وراثت. سوال سے ڈر گئے. علامہ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس میرے سوالوں کے جواب نہیں. آپ کا تو مفتی صاحب پوری دنیا کے سامنے آپ نے اعتراف کیا، آپ نے اعتراف کیا کہ فتق کے مسئلے میں آپ میرے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. دے سکتے تو جواب دے دیتے نا. 5 سوال کیا چیز ہے؟ اصولی طور پر اس کے بعد سوال و جواب کی نشست آپ الگ رکھیں. ابھی میں مختصر 5 سوال آپ کریں، 5 سوال میں کرتا ہوں. اللہ یاری صاحب، سوال جواب کی نشست الگ ہوتی ہے. یہ تب ہوتی ہے ایک آدمی معلم مبلغ بن کے بیٹھتا ہے اسی موضوع پر، اسی موضوع فتق پر جو نئی بات کوئی نہیں کریں گے، نیا دلیل نہیں دوں گا. اپنے اپنے مذہب کے نمائندے ہیں. اب آپ نے جو اعتراض کرنا، تو میں شیعہ نمائندے کی حیثیت سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کرنا ہے، میں نے اپنی ٹرن میں کرنا ہے. میں نے آپ سے جو مطالبہ کیا وہ اپنی چلے ماڈریٹر صاحب فیصلہ سے، ماڈریٹر صاحب میرے مطالبے کو منظور کرا لیں. فیصلہ نہیں کریں گے، ٹائم کو کنٹرول کریں. یہ مناظرے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. سوال جواب کی نشست ہے نہیں ہماری، نہ میں سائل ہوں نہ آپ سائل ہیں، ہم مقابل فریق ہیں. مناظرے میں غصے سے سوال کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ مناظرے میں سوال کیوں نہیں کر سکتے؟ موقف کے اندر سوال بھی ہے، جواب بھی ہے. میں نے جو سوال قائم کیا، یار حضرت علی نے کیوں نہیں لیا باغ فتح، امام حسن نے کیوں نہیں لیا، امام حسین نے نہیں لیا، کوئی قول ان کا ہے ہم سے چھینا گیا ہے. آپ نے سوال جواب ہو سکتا ہے اگر آپ سوال جواب کرنے دیں. بولتی آپ کی بند ہے اس پر. کیا کر رہے ہیں جی؟ آپ اصول ہوتی ہے نا. نہیں، جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں یہ کنکلوژن میں کاؤنٹ کر لینا. ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ پھر اعتراض کریں گے نا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ فائنل. عرض یہ ہے، وہ اعتراض سوال آپ نے کرنا ہے تو ویسے مجھے کال پر کر لیں، واٹس ایپ پر کر لیں. یہ تو باس کی دنیا ہے، یا اپنی ٹرن میں بات کریں. بچوں کا کھیل ہم نہیں کھیلیں گے. مطلب علمی سوال جواب یہ بچوں کا کھیل نہیں ہوتا. کہ ہماری طے شدہ تھی بات 20 منٹ کی ٹرن، اور پھر 4 ٹرنیں کلوزنگ ہماری. یہ آپ نے تصدیق بھی کی تھی. ہم نے تو فراغ دلی سے آپ چلیں، آپ مہربانی کریں نا. مجھے 3 سوالوں کا مجھے 3 سوال کرنے دیں، ورنہ خدا گواہ ہے دنیا سے انصاف پوچھ لیں گے آپ. علامہ صاحب ہماری ایک ٹرن کا جواب آپ نہیں دے سکے پہلی کبھی. مفتی صاحب آپ اتنے بڑے عالم ہیں، عیب ہے سب کے سامنے. آپ مقابلے پر آپ میں مثال نہیں دینا چاہتا، ساری پنجابی چلتی مثالی مانا رامی اجتا ڈھیر والی بات ہے. یہ کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ غلط بات نہیں کر رہے نا، کتاب اللہ کے مقابلے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ خدا ایک رستہ ایک شے کا متعین گالی دیا مجھے، آپ کس دلیل سے؟ انہوں نے مجھے بہت بڑی توہین کیا، بہت غلط بات ہے. ہم نے آپ کی بڑی عزت کی ہے اور آپ گالی پر اتر آ گئے. کیا مطلب یہ مذاق ہے دلائل کے ساتھ؟ بھاگنا چاہتے ہیں. میں تو حیران ہوں اس پر. اب کلوزنگ آپ مجھے دینا. ہم چاہ رہے تھے کہ آپ سے موت دبانا کوئی گفتگو.
ایک تو یہ ہے کہ اگلا موضوع بھی طے کریں، پرائیویٹ ابھی بات ہے، میں کلوزنگ لیتا ہوں، پھر میں ان کا جواب بھی دوں گا۔ تو جو ہے نا میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ اگلی جو نشست ہے مناظرے کی وہ نہیں اس بھائی، عنوان پر ہو، تعارف شیعہ انہوں نے جو مذہب۔ پہلے جو توہین کیا اس کی معافی مانگے، پھر کوشچن ہوگا نا، ہم سوال کریں گے، آپ جواب دیں گے، یار کیا ہوگا؟ ہوں گے ہم مدعی، لیکن ہم کوشچن کریں گے، چلیں دنیا کلوزنگ کو کرا کہیں دیں، گے، ختم بتائیں کرا گے دیں۔ آپ کے ذریعے سے شیعہ مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، آپ اس کی اچھی وضاحت کریں، پھر اس پر جو بھی آپ ہم بن جائیں گے نا سائل، آپ مسئول، ویسے مدعی ہم ہوں گے، آپ مدعا علیہ ہو جائیں، ہمارا دعویٰ ہوگا کہ آپ کا مذہب ایسا ہے، آپ جواب دیں گے وغیرہ۔ یہ تو آپ اگلا موضوع بھی طے کر لینا، تو کلوزنگ بھی ہمیں دے دیں، بس ٹھیک ہے۔ نہیں، آپ کلوزنگ کریں نا، موضوع بعد میں طے کر لیتے ہیں، اچھا چلو، اور بھی ناظرین۔ اجازت دیتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں نا میں۔ ہاں جی، میں جی جی ٹائم لگا دیتا ہوں، آپ کر لیں، کلوزنگ کر لیں۔ جی کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، جناب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے حدیث پاک میں جس حوالے کا ذکر کیا وراثت کے حوالے سے، وہ نہیں ہے، یہاں الفاظ نہیں ہے، میں نے 575-76 صفحے سے یہ حدیث پڑھی ہے، پوری حدیث میں نہیں ہے۔ وہ وراثت کے حوالے سے سوال حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت عباس کا ہے، ایک روایت میں حضرت علی کا بھی ہے، ابو بکر صدیق سے، مگر یہاں نہیں ہے۔ یہاں معاملہ ہی دوسری نوعیت کا ہے کہ اگر لکھا ہوا ہے کہ ان شئتما دفعتہ الیکما، اگر آپ چاہیں تو یہ معاملہ دونوں کے سپرد کر دیتا ہوں، آپ خود خرچہ وغیرہ تقسیم کر لیں، اگر آپ میرے ذمہ لگاتے ہیں تو میں ایسے ہی کروں گا جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کے خلیفہ ابو بکر صدیق نے فرمایا، اور پہلے میں بھی ایسے کرتا رہا، اب آپ ایسے ہوگا کہ یہ تو کلام ہی کوئی نہیں جو انہوں نے فرمایا، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ اگر کوئی اعتراض ہوتا تو اس کا کوئی پریکٹیکل ہوتا، کوئی مستند ذریعہ ہوتا، کوئی قول ہوتا، جب کوئی ایسا قول نہیں ہے۔ میں سنا چکا ہوں شیعہ کتب سے کہ آل بیت نبوت نے شہادت دی، ما ظلمانا، ابو بکر و عمر نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، ایک رائی برابر نہیں کیا، الٹا فرمایا انہوں نے تولوا، محبت رکھنا ابو بکر و عمر سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تب بیڑا پار لگ گئے گا۔ تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ جب آپ کے گھر کی بات ہے اسے کیوں نہیں مانتے آپ؟ یہ جو یہاں سوالات ہیں یہ اس وقت کے سوالات ہیں اہل بیت نبوت کے، جب امت کو مسئلہ سمجھانا تھا۔ جہالت نہ تھی اہل بیت نبوت میں، نہ ہی کوئی صحابہ میں ظلم تھا، نہ اہل بیت میں تھا، نہ جہالت تھی، یہ امت کی تعلیم کے لیے آ گیا۔ باقی رہی آپ نے وراثت کے حوالے سے بھی پہلے بات کی، بیٹی کو ملنا تھا، بیٹی کو ملنا تھا، آپ قرآن کو بھی جھٹلا رہے ہیں، حدیث کو بھی جھٹلا رہے ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے نرینہ اولاد نہیں ہے، ایک بیٹی یا نصف ملے گا، بیوہ کو 1/8 ملے گا، اگر کوئی ماں باپ وغیرہ اور نہیں ہے جیسے صورت بنتی ہے تو پھر عصبوں کو جائے گی، جسے ہمارے علاقے میں علاقائی زبان میں دادکوال کہتے ہیں، وہ عصبے ہوتے ہیں، ان کو وراثت جائے گی۔ حضرت ابا یہ اگر 8 حصے فرض کرتے ہیں، 1/8 بیوہ کا بنتا ہے، اور 1/2 بیٹی کا بنتا ہے، 3/8 عصبے کا بنتا ہے۔ یہ تقسیم وراثت ہے، ہوتی جائے گی ہوتی جائے گی، قرآن کے بھی خلاف آپ چلیں گے تو خیر۔ میں اس ضروری ان کی وضاحت کے بعد اب اپنے کلوزنگ پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ باغ فدق کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ آبا والے بیت میں اس پر کوئی کلام اختلاف، لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، یہ گمراہ لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا، جنہوں نے تان کرنا تھا صحابہ پر، انہوں نے اس کو سامنے رکھ کر صحابہ پہ تان کیا، یہ روافض ہے، یہ شیعہ ہے، اور جنہوں نے تان کرنا تھا اہل بیت نبوت پر، انہوں نے اس حوالے سے اہل بیت پر تان کیا، یہ خوارج ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں، جنہوں نے کہا، جنہوں نے سوال کیا یہ خطا پر تھے، یہ غلطی پر تھے، اور یہ رافضی ہیں جو کہتے ہیں جنہوں نے نہیں دیا یہ خطا پر تھے، غلطی۔ یار یہاں غلطی کیا؟ قرآن کے متعین کردہ رستے پر رسول اللہ نے عمل فرمایا، پھر خلفائے راشدین نے، غلطی کہاں سے آئی؟ آپ رہ گئے یہ بات ہبہ وغیرہ، تو میں نے مفصل بحث کر دی ہے کہ اس پر ایک نہیں کئی وجوہ سے کلام ہے، قرآن کے مخالف جاتی ہے یہ بات۔ ہم تطبیق دیتے ہیں کہ ہبہ عطا کا لفظ یہ تولیت یا وہ عطا ہے جو فللہ وللرسول والی ہے،
والے ذل قربا والی ہے خرچہ دینا، وہ بھی ہبہ ہے نا، وہ بھی عطا ہے. بھئی یہ خرچہ لے لو، سال بھر کا ہبہ فرما دیا حضور نے، یہ عطا فرما دیا، یہ بھی اسی میں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وراثت کے حوالے سے میں نے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے مسئلہ واضح کر دیا. مستند ترین اعتبار سے شیعہ کتب سے بھی سنی کتب سے بھی انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی. مالی وراثت آپ کسی مذہب کو تو تسلیم کریں نا اس مسئلے میں. اب مدعی آپ شیعہ بننے کے ہیں تو شیعہ تو کم از کم بنے نا، اپنی کتابوں کو تو دیکھیں. پھر اس پر میں نے کتنا بڑا فیصلہ اہل بیت نبوت سے آپ کے سامنے رکھا، اصول سامنے رکھا. وراثت نہیں ہے، ہبہ نہیں ہے. پھر یہ کہ ان ہستیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے مسئلہ کھڑا کیا باغ فدق کا، جو دو گروہ ہیں، ایک صحابہ پہ تان کرنے والا اور ایک اہل بیت نبوت پہ تان کرنے والا. اس بہانے سے روافض نے صحابہ پہ تان کیا اور اس فدق کے بہانے سے خوارج نے نبی پاک کے اہل بیت پر تان کیا. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارے موقع میں یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں کہ جس پر نعوذ باللہ کسی کو غلط کہا جائے. ہم غلط نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو اللہ رسول کا فرمان تھا اسی پر عمل کیا حضور کے اہل بیت کرام نے، اسی پر عمل کیا حضور کے صحابہ کرام نے. یہ اصولی وضاحت تھی جو میں نے ساری بات، جو آپ تو میرے خیال میں معتاد وقت سے بھی ڈبل شاید چلی گئی ہے، تو میں نے اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جو کتاب اللہ سے اس کا مصرف، اس کا ذریعہ طریقہ متعین ہوا، اسی پر رسول پاک کا عمل مبارک ہوا، خلفائے راشدین کا ہوا، اہل بیت بھی راضی ہوئے. اور پھر مولا علی نے دیکھو نا ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. مولا علی اگر وراثت طلب کر رہے تھے دوسرے خلفاء کے دور میں، حق سمجھتے تھے وراثتی اپنی بیوی کا، اپنی خلافت میں دیا کیوں نہیں؟ کیا خلیفہ راشد کسی کا حق مارنے کے لیے ہے؟ اگر حق بنتا ہے تو خدا کا خوف کریں. وہ اس وقت مسئلہ کھڑا کر کے سوال کر کے امت کو بتانا تھا کہ ہم اللہ کے نبی کا خاصہ ہے. جیسے اور باتیں خاصہ نبوت میں ہیں، اسی طرح مالی وراثت نہ ہونا بھی خاصہ نبوت ہے. نبی کی ذات کے ساتھ خاص احکام میں سے حکم ہے. مثلا مسلمانوں کے لیے 4 بیویوں تک نکاح ہے، نبی کے لیے کوئی عدد نہیں ہے. مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض ہیں، نبی پر تہجد بھی فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. دوسرے لوگ غریب ہوں صدقہ کھا سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ اور آپ کی اولاد پاک پر صدقہ حرام ہے. غریب ہوں تب، بھوکے ہوں تب، کوئی بھی تکلیف ہو، صدقہ نہیں کھا سکتے. وہ آج بھی سادات کرام غریب بھی ہوں خدمت کر لینی چاہیے، مگر ان کو صدقہ واجبہ نہیں دینا چاہیے، نہ زکوٰۃ نہ صدقہ فطر وغیرہ ختم کر رہا ہے نا بھائی، وغیرہ. بس یہ ختم ہے بھائی. خاصہ نبوت ہے، کیا انبیاء یہ کرام تقریر کا کر رہے ہیں خاصہ بھائی، ہے. یہ تقریر کر رہے ہیں، کوئی اپنی باتوں تو کو سنیں دہرا نا نہیں رہا ہے. آپ، یہ نیا ماشاء تقریر اللہ شروع کر اللہ نے دیا آپ آپ کو 2 کام دیے ہیں. نے. دیکھیں میری پہلے بھی ہم کلوزنگ ہے تو کلوزنگ تبھی کر میں دو نا کروں گا بھائی، نا. 7 منٹ ہو گئے بھائی، کافی ہے تو نا. میں کر رہا میری ہوں نا صاحب یار، آپ شکریہ بھی آپ نہیں ادا کرنے دیتے مجھے. گالی دینے میں کا تو شکریہ ادا کروں کوئی نئی جو بات گالی نہیں کر دیا. رہا، نئی بات بھی میں نے نہیں کی، 3 منٹ میں تو اپنے موقف کو ختم کرنے دوہرا دے. رہا 3 ہوں. منٹ یا صبر کرو، یار کو صبر کریں. جی حوصلہ کرو. ہوں میں جی 2-3 گھنٹے اضافی تھوڑے واسطے بہ رہے ہیں، اور تسی 5 منٹ بھی نہ کر دے یاری صاحب. ایک چنگی یاری تہاڈی. نہیں نہیں اب سنیں نا. 7:30 بہرحال ہم نے الحمدللہ اسلام کے معتمد، معتبر اور مستند دلائل سے اس حقیقت کو واضح کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی مسلمہ کتب سے بھی یہ واضح کر دیا. اب اہل اسلام دلائل سن کر دیکھ کر اپنا فیصلہ بھی کریں گے اور سمجھتے بھی ہیں. تو آخر میں جناب طارق بھائی کا یہ بڑے ظریف الطبع ہے، وہ تو یہ ریسٹ بھی کر رہے ہیں درمیان میں. چلو ٹھیک، پھر بھی ہم ان کے ساتھ خوش ہیں. لمبی نشست تھی، ڈبلنگ ہوئی، خوش کوئی ڈبلنگ نہیں، بھی زیادہ ہوئی. تو خوش میں کوئی نہیں. تسی میرے تے ٹائم اور ہیر پھیری دا الزام لا دیتا. خوش کوئی نہیں. اور میری عرض سنو، میری عرض الزام نہیں لگایا، میں نے آپ کو خراج تحسین پیش کیا، تھک کر کے بھی پھر آ گئے ہیں. تو یہ خراج جزاک اللہ. تحسین ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شیخ حسن اجازت اللہ لے کر یار. گیا تھا میں آپ سمجھتا ہوں میں یار ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک داد بھی دیتا ہوں، دلیل نہ ہو کر اتنی باس کرتے رہنا یہ بھی انہی کا خاصہ ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اب آپ جزاک اپنا اللہ. لائن جو ہے نا وہ آف کر لیں.
اور اگلا اچھا جب موضوع طے کریں تو وہ اگر پیشکش ہے ایک چیز ویسے ایک چیز میں مفتی صاحب عرض کروں، ایک تھوڑا سا جی جی مجھے اگر اجازت ہو تو، وہ یہ ہے کہ آپ جی نے جی ایک نا محاورہ پیش کیا تھا، ہم دونوں آپ فریق نے فارغ دوران ہو چکے ہیں، اب گفتگو، آپ گپ لگا لیں جو لگانی ہے جی نہیں نہیں گپ نہیں ہم لگانی، میں نے ایک گزارش کرنی ہے، لائیو بات ہی پروگرام ہے جا نا، رہا ہے، گپ ہی ناظرین ہوتی دیکھ ہے رہے ہیں۔ ہاں علمی اور چلیں چلیں تبدیلی جو بھی آپ، جی جی آپ نے ایک فرمائیے نا محاورہ تن مثال پیش کی تھی، ہڈ حرام تے جو حجتاں دا ٹھیر، وہ پنجابی دی مثال ہے، چونکہ نہیں نہیں میں کوئی ہمارے نہیں ہڈ علامہ حرام صاحب حسن اللہ یا وہ نہیں جگتے جگتے سر میں نے تسی کر کیا دیا ہے، یار، لائیو میں چلا نے گیا، من حرامی کہا ہے بھائی، یعنی اندر سے بندہ ایک آدمی جو ہے نا وہ سمجھتا ہے بھائی یہ اس بات کو نہیں نہیں ماننا تو پھر ادھر ٹانگ اڑائے اور نہیں رکھتا بات ہے کرنے دیں نا ماڈریٹر صاحب کو، بات ہاں کرنے دیں بھائی، آپ خود ہی کہتے جا رہے ہیں، ان کی باری ہے۔ بات تو کوئی نہیں چلو یار وہ ایسے کر من یا ہڈ، ایک منٹ آپ تھوڑا سانس لینے بنا تھک بھی گئے، آپ کو زیادہ ہم نے ٹائم دے لیا نا آپ سے، تو نہیں من نہیں میں حرامی تھکتا حجتاں نہیں دا ہوں ٹھیر ہے۔ جی جی اچھا اچھا، آپ کی اجازت سے بول رہا ہوں، آپ کی اجازت سے 30 سیکنڈ نہیں بول سکتا، اچھا نہیں نہیں میں تو میں 60 آپ کو بھی دے میں سکتا کلیریفائی کر، میرے لیے دونوں قابل احترام یہ اب شخصیتیں، آپ کی اہل میری علم ہیں، آپ کی اور میری گپ شپ ہو گئی، یاری صاحب اس گپ میں شامل نہیں ہے نہیں اللہ یاری صاحب خاموش ہے نا، وہ ٹائم سے دے، ہاں تو بس وہ ٹھیک آپ ہے نے من حرامی حجتاں کا ٹھیر کہا تھا، تو میں اللہ یاری صاحب سے کہنے لگا ہوں کہ وہ ایک انہوں نے محاورہ بولا تھا، یہ ڈائریکٹلی گالی نہیں 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 تھی، میں وہ ایک اخلاقی طور وہ پر ہم نہیں گالی کچھ نہیں تھی، کرتے نہ تو گالی نہیں وہ دیتے گالی نہیں تھی، تو ہمارا اس کی مزاج ذرا ہی نہیں ہے وضاحت ضروری تھی۔ ہاں، وہ من ورنہ حرامی جی حجتاں دا ٹھیر وہ ایک محاورہ تھا، لیکن تھا ذرا نہیں تھوڑا سا وہ ہے بلو دا نا جی بیلٹ، اس سے دیکھیں اگر ایک کسی مثال ہے محاورے تھوڑا سا منہ سے میں نکل کسی گیا۔ دل سے وہ بندہ ایک بات محاورے کو اگر ایک بات کو کوئی ماننا ضرور نہیں المثل چاہتا، اگر دیتا ہے اس میں وہ ادھر گالی ادھر ہے کے نا، بہانے اب بنا اگر کے میں کوئی ٹانگ ضرور اڑائے المثل رکھتا دوں ہے، اس میں یہ کتے مانا ہے سور کا ذکر ہو اور اس کا اطلاق ہی نہیں حضرت پر ہو، یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے میری توہین کی ہے۔ نہیں وہ میں نے کہا ہے نا، بلو کی بیلٹ تھا نا، بلو بیلٹ تھا، لیکن چلیں آپ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس مناظرے سے، اس ڈیبیٹ سے، کوئی گفتگو سے کچھ بہت سیر حاصل گفتگو یا کچھ نہ کچھ حاصل حصول ہوا ہوگا۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کن کے دلائل اور مضبوط تھے اور کنہوں نے صحیح فوکس رہ کر موضوع کے اوپر گفتگو کی ہے۔ تو اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ جی۔ تھینک یو سر، حسن اللہ اللہ آپ کو یاری جزائے صاحب خیر دے، آپ کا بھی بہت شکریہ، مہربانی آپ کا، بہت بہت مہربانی۔ شکریہ۔ طارق صاحب آپ نے بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے صدیقی صاحب، اور یہ پروگرام ماڈریٹ کیا ہے، کل بھی ماڈریٹ کیا، ہمیشہ ماڈریٹ کیا، میں آپ کو داد دیتا ہوں ماشاءاللہ۔ آپ کو پی ٹی وی یہ پاکستان کے چینلز آپ کو ان کو وہاں پہ آپ کو ملنا چاہیے ایک پوسٹ، کیونکہ آپ میں یہ بڑی صلاحیت ہے ماشاءاللہ۔ ہلو صدیقی صاحب، اگر ہلو یہ ہلو صدیقی ہاں صاحب جی کو ہینڈل جو کیا ہے نا، یہ بہت ان کی ذرا نوازی ہے، یہ ان سے صدیقی میں صاحب بہت آخر میں سیکھا ہے ہم دیکھا نے۔ مناظرہ ختم ہوا ہے نا، صدیقی صاحب، اب نہیں مہربانی ختم ہوا ہے نا، اگر طارق یہ بھائی اگلا موضوع بھی آپ نے طے کروا کے نہیں پاس نہیں 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 کروانی نہیں ہے نہیں بات تاکہ کر ابھی لیں وہ گے، ابھی شیعہ ہمارے مذہب یہ سوالات عنوان ہیں ہے فدق کے نہیں نہیں موضوع پر، تعارف میرے شیعہ آپ سے مذہب اس سوالات پر ہیں، سوالات وہ کب کرتے جواب جائیں دیں گے؟ نہیں نہیں موضوع پر نہیں سنیں تعین کے حسن بغیر صاحب، بات ہم نہیں کرتے، ہم مناظرے کی دنیا میں ہے نا یہ کل سنتے سائل ہی نہیں ہے مسئول بھائی، ہے یہ ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے، جب سنتے ہی وہ نہیں تو الگ بات کیوں نشست کریں ان یاری سے؟ صاحب، وہ فون پر گپ شپ لگا لیں، وہ نہیں فون بات پہ کرنی نہیں، تو آپ فون چلے پہ ٹھیک ہم ہے آپ پھر، سے کیا، ہمیں یہ دنیا میں کو ہم نے یہ دکھانا ہے کہ جس طرح آپ کے پاس اس مناظرے میں کوئی دلیل نہیں تھا، وہی 5-10 منٹ جو آپ کو ملتے تھے اسی کو بمشکل آپ ادھر ادھر سے گپ وہی شپ لگا بات کے پورا کرتے تھے، پھر تو نہ ظاہر کرے میں حدیث نہ مثالاں آیا، دینا، کچھ بھی میں نہیں آپ کے تھوڑے پاس۔ اب علاقے دی سن لینا، مسلیاں دی ہماری بات مثال بھی سن دینی ہے لینا، کہ ہمیں بندے ہماری بات بھی، 7 ویری ان سٹے یو سکے ہون سٹ ہماری کے بھی ویچ بات سن لینا علامہ صاحب، وہ کام ہماری بھی سن لیں کتاب مفتی اللہ کو صاحب، آپ نہیں مانتے، نبی کی حدیث کو نہیں مانتے، آپ سن لیں صحابہ کی ہماری بات، اقوال کو نہیں آپ مانتے، سن لیں اہل بھائی، بیت مفتی کے صاحب، اقوال کو نہیں مانتے، مفتی صاحب، امام حسین اور بھائی حسن سن کے لیں، آپ فیصلے نا کو نہیں مانتے۔ انکار کرنے آپ والے اگر آپ ہیں، ہم موضوع نہیں رکھیں ہیں۔ میں ساری روشنی آپ کے سامنے کر دوں میں نے گا کہ آپ آپ کی کا مذہب کتابوں کیا سے ہے، دلائل دیے ہیں صاحب، آپ نے میں ایک کا جواب نہیں کہتا دیا ہوں ہے۔ میں آپ ہی کی کتابوں سے آپ کا مذہب آپ کے سامنے کر دوں گا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، ابھی آپ ہمت تو ابھی کریں، تعارف دیکھیں، شیعہ مذہب ابھی میں نے ان سے عنوان کہا رکھیں، تھا عنوان رکھیں، کہ میں بتاؤں گا کہ صدیقی آپ صاحب مانتے کسے ہیں۔ ایک منٹ، جی یہ صدیقی صاحب لہذا ایک یہ منٹ، ایک طارق منٹ، صاحب کے ایک منٹ، ذمے ہے، موضوع آپ نے طے کروانا ہے، تعارف شیعہ مذہب یہ موضوع تو ہوگا، نہیں اس پر یہ وضاحت کریں گے، ہم سوال کریں، نہیں ہمارا گزارش یہ ہے کہ دعویٰ جو مفتی ہے نا وہ صاحب اعتراض پر مبنی ہے۔ آپ آپ پیرو مرشد بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ ہم سے بڑے بھی ہیں اور اہل علم بھی ہیں، آپ تھوڑا سا ہمیں بولنے دیں، تھوڑا سا نا صبر کریں،
میں ان کو قائل تو کروں نا, آپ ان کو بولنے کا موقع دیں گے تو وہ قائل ہوں گے نا. اس طرح گفتگو, اب ایک سیکنڈ پلیز, آپ بسات ٹھیک ہے, احترام. وہ ٹھیک ہے, ادھر سے حسن سسٹم اللہ کاٹ یاری صاحب, لینا, آپ ادھر سے ان سے میٹنگ کر لیں. یہ زیادہ جی جی موضوع رہے گا نا, نہیں, ہمیں آگاہ کر دیں تو بھائی آپ موضوع طے آپ ہو گیا. بند کر دیں, آپ بند کر دیں. آپ نہیں پھر یا سننا چاہتے ہیں وہ ان سسٹم, سے ٹائم لیتے ہیں نا, ان سے ٹائم اچھا لیتے ہیں. اچھا, آپ نہیں تھوڑی دیر, وہ مطلب ہے آپ جب تھوڑی دیر, ہمارے عباس طے وہ ہو سننے چکی کے ہے لیے تو تیار ہی نہیں ہے, ان سے پھر گفتگو کرنا بیکار ہے بھائی, جب سن ہی نہیں رہے تو کیا. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ڈسکشن مشاورت ہے نا, اس مسائل تو ہے نہیں. آپ ایک منٹ کے لیے چپ ہو جائیں نا, ان کو اگلے بات کرنے دیں, طارق مناظرے صاحب کو موضوع بات کے کرنے دیں لیے بھائی, آپ موضوع ایک طے منٹ کے لیے کرنا ساکت ہو ہے, جائیں. آپ نے موضوع طے کرنا ہے تو پھر آپ مشاورت سے کوئی بات کر لیں گے, ہمیں بھی آگاہ کریں گے, ہم آپ کو بتا نہیں دیں تو گے. دونوں فریقین کی موجودگی قبلہ ہوگا نا, حضور تو آپ کی موجودگی میں ہوگا ہاں نا, تو پھر آج کہ میں کوئی ادھر موضوع طے کر لوں اور آپ کو اس پر بعد میں اعتراض کریں, نہیں تو موضوع تو وہ طے آپ ہو گیا سن نا لیں گے جس ہم پر ان ہم سے, بات ہم کرنا چاہتے ہیں, تعارف شیعہ مذہب, نہیں, یہ نہیں وہ موضوع ان سے جس پر لیتے ہیں نا ہم ٹائم. بات کرنا چاہتے ہیں, دیگر موضوعات پر بھی کریں گے, لیکن اب اس کے بعد دو مناظروں یہ کے بعد بھائی تیسرا دیکھیں, مناظرہ یہ جو ہم کرنا اس چاہتے ہیں شخص وہ سے ہے بات تعارف کرنا بیکار ہے, شیعہ کیونکہ یہ مذہب. سن ہی نہیں رہا. یہ 10 سیکنڈ کے لیے سننے کے, نہ آپ طارق صاحب کی بات سننے کے لیے تیار ہے, نہ مجھے سننے کے لیے تیار ہے. ایک دفعہ شروع ہو جاتا ہے بیچ میں, بھائی دونوں دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا. یہ سن لو ایک منٹ کے, طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بات کر لی اور سن لی, پھر شروع ہو گیا. ابے سننے دے, طارق صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی, سن لیں, دوسروں کو بھی سننے دو بھائی. میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب, آپ تھوڑے خاموش ہو جائیں. میں, آپ نے کہا کہ ہم نے شیعہ مذہب کے, میں بھی یہ چاہتا ہوں, یہ مجھے میرا بڑا پسندیدہ یہ فیورٹ موضوع ہے. اس پر اگر آپ گفتگو ہوگی تو بہت فائدہ ہوگا ہمارے مسلمان لوگوں کو, دوستوں کو جو محقق ہیں, تحقیق کرتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے حسن اللہ یاری صاحب کو, جس کے پلیٹ فارم پہ ہم بات کر رہے ہیں, انہیں بھی بولنے دینا. جی حسن اللہ یاری صاحب, آپ کچھ بات کرنا چاہتے تھے. دیکھیں آج کے پروگرام میں جو بات, وہ پر شروع ہو گیا. آج کے پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں حضرات, یہ ہمارے پوائنٹس, ہمارے استدلالات کو یہ ہمیشہ اوائڈ کیا, انہوں نے اجتناب کیا, جواب ہی نہیں دیے. پتہ نہیں کو سمجھ آیا بھی ہے کہ نہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آخر میں ریپڈ کوشچن آنسر کا سیشن. اب بھی نہیں سن رہا ہے, اب بھی نہیں سن رہا ہے یہ آدمی. ابھی سن لو بھائی, ابھی سن لو, ابھی سن لیں, پھر شروع ہوگا. کیا مدعی ہیں, اس کے بعد پھر ہمیں بات, اب میں نے نہیں کہا کلوزنگ نہیں کرو, دلائل گننے ہیں بھائی. یہ کتاب اللہ ہے, پھر شروع ہو گیا. کتاب کو آپ نے چھوڑا, یہ رسول اللہ ہے, ان کو اب چھوڑا. او بھائی چپ کرو نا, میں بات کرنے دو. کلوزنگ کے بعد آپ طارق صاحب ایسے مناظرے ہم نہیں کرتے جب ایک طے شدہ اصول ہے. انہوں نے کلوزنگ کی, ہم نے کوئی بات کی, یہ آپ نے بات کی, میں نے اپنے کلوزنگ کے بعد آپ کو ٹائم دیا ہے, میں کلوزنگ نہیں کر رہا. حیثیت سے اب ان کا نہیں حق بنتا, اب انہوں نے بات کا جواب نہیں دیا جو ہم نے نہیں, دیا. ان سے میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ سے مزید گفتگو کرنی ہے, تو اس کے لیے ٹائم دیں. اور اس پر میں نے کہا 1-2 منٹ بات کر لیں, وہ ہمیں ٹائم دیں, کب ہم ان سے مناظرہ کریں. اگر آپ نے یہ بات سننی ہے تو یہاں تشریف رکھیں. اگر آپ نے بات پلے ہے نہیں, پلے بات ہے کوئی نہیں, اور کہتے یہ ہے کہ ہم نے بات کی, جواب نہیں دیا. کتاب اللہ کو بھی ٹھکرا لیا ہے, رسول اللہ کو بھی ٹھکرا لیا, صحابہ کو بھی یہ ٹھکرا پتہ نہیں لیا. کس سوچ میں اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے بھائی. آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ بات کا جواب نہیں. اور بات آپ 1 منٹ کے لیے بات سنیں, بات غلط بھی ہے, سن لیں. پھر ابا کا جواب کوئی بھی نہیں دیتا, خدا بھی نہیں دیتا. کس نے ابا کا؟ مفتی صاحب آپ 1-2 میں, وہ کہہ رہے ہیں 2 منٹ, اب 1 منٹ سن لیں میری بات کاٹے بغیر. جب آپ مسائل پر تبصرہ کریں گے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں دوں گا. ہاں, اگلے مناظرے کا موضوع ٹھیک ہے بھائی, میں دیکھیں بھائی, اس حوالے سے بات کریں, میں حاضر ہوں. اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں, تو یہ بھائی آپ تو ٹھیک ہے بھائی, اس سے آدمی پاگل ہو گیا. یہ پیر صاحب پاگل ہو گئے ہیں, مجنون ہو گئے. جی نہیں, مجنون ہے نا, مجنون ہو گئے. جب بات 1 سیکنڈ کے لیے بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو تجھے لٹاڑ رکھا ہے. ہاں, کعبہ کو بکنے والا, قرآن کو نہ ماننے والا, خدا کو. اگلا موضوع طے کر, میں تیری ساری سلوار اتار کے دکھاؤں گا. شلوار کس کی اتر گئی ہے, شلوار کس کی اتر گئی ہے, دنیا نے دیکھ لیا ہے مولوی صاحب. شلوار کس کی اتر گئی وہ سب دیکھ رہے ہیں. علمی اخلاقی لحاظ سے کس کی شلوار اتر کشف عورت ہو گئی ہے وہ سب کو پتہ ہے. پر بھی کرے, خدا پر بھی کرے, نبی کے گھر پر بھی کرے,
نبی کی اولاد پر بھی اعتراض کریں، نبی کی امت پر بھی کریں، نبی کی جماعت پر بھی اعتراض کریں، اب بھی آپ اسلام کے مدعی ہیں، حیثیت آپ کی کیا ہے؟ آپ یہ مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی. اور بھائی جتنا زور لگائیں گے گالی دیں گے نا، جتنا غضب کریں گے لوگوں کو اتنا پتہ چلے گا کہ آپ کشف عورت ہو چکے ہیں. صاحب میں جانتا ہوں آپ کو، آپ لڑکوں کو دباتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں طارق صاحب کیا کریں، یہ آدمی لڑائی پہ اتر گیا، نہ سن رہا ہے نہ کچھ. الحمدللہ میں بھی کچھ کرنا جانتا ہوں. کلوزنگ کرے نا، میں نے تو دعا کر دی ہے کہ میں نے کر دی کلوزنگ ہوگی. ان کی آواز نہیں آ رہی بھائی، آواز نہیں آ رہی مولوی کی. آپ کچھ کہنا چاہیں کہہ دیں طارق صاحب، ان کی آواز نہیں آ رہی. ان کو اجازت ہے، انہوں نے مجھے تو 1 منٹ بات بھی نہیں کرنے دی نا، کہ اگلا جو پروگرام ہوگا اس کے متعلق میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ بات ہی نہیں کرنے دیا. آپ نا اس طرح مولوی مناظرہ ہار کے لڑائی پہ آ گیا بھائی، کبھی گالی بکے صحابہ کو بھی، قرآن کو بھی بکے، نبی کو بھی بکے، خدا کو بھی بکے، اہل بیت کو بھی بکے. ادھر سے جلال العیون میں بتاتا ہوں بھائی گالی آپ دے رہے ہیں، لڑائی آپ کر رہے ہیں. ہم صرف آپ کی کتابوں میں جو دلائل لکھے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا چکے ہیں. آپ غصے اسی بات پہ ہے مولوی صاحب. مولا علی کو ماننے والے آپ تو مولا کو کافر کہتے ہیں. آپ غاصبین فدق کے مدافع ہیں، آپ سے توقع یہی ہے. آپ کے دلیل نہیں ہے تو لڑائی شروع، دلائل دلائل نہیں ہے تو آپ کے یہ غیر منطقی باتیں شروع ہیں. دیکھیں اس کی کیا بات سنیں بھائی. طارق صاحب تو چلے گئے. دیکھو پاس کی دنیا ہے، جب ہم نے طارق صاحب چلے گئے بھائی، کلوزنگ کر لی اس سے طارق صاحب چلے گئے بھائی. طارق صاحب چلے گئے ہیں، طارق صاحب چلے گئے ہیں بھائی، طارق صاحب چلے گئے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کسی کی بات نہیں سن رہے. تو جب طارق صاحب نے دعا بھی کی ہے، کلوزنگ بھی ہو گئی ہے، کلوزنگ کے بعد دیکھیں، کلوزنگ کے بعد وہ طارق صاحب اگلے مناظرے کے لیے مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے میرے باتوں کو اوائڈ کیا ہے، آپ نے میرے بات دلائل کا جواب نہیں دیا، لوگوں نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم یہ چاہتے ہیں جیسے پروگرام کے دوران، مناظرے کے دوران میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھئی ہم کوشچن آنسر کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا اگلے سیشن میں ہم کوشچن آنسر رکھیں گے، آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے نا، پھر کہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ میں مجھ سے سوال کریں. میں واٹس ایپ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا مولوی صاحب. آپ کنٹرول سے آپے سے باہر ہو گئے ہیں، سن لیں اچھی طرح سے. میں سب کے سامنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسی موضوع پر، فدق کے موضوع پر. ٹھیک ہے نا، میں اگر آج کے پروگرام میں آپ سوال کرنے کی اجازت دیتے تو میں آج سے 5 سوال کرتا، لیکن ابھی میں کہتا ہوں آپ سے 15 سوال ہے. میں آج اب جا کے دیکھیں یہ مناظرہ فدق کے موضوع پر، اسی میں آپ نے میرے باتوں کا بالکل اوائڈ کیا. میرے 15 سوال ہے فدق کے موضوع پر. آپ کو بھی میں حق دیتا ہوں کہ مجھ سے 20 سوال کرو فدق کے موضوع پر. ٹھیک ہے نا، ہم دونوں، طارق صاحب آئیں گے ادھر ماڈریٹ کریں گے، طارق صاحب جو ہیں ٹائم رکھیں گے. ایک سوال جلدی ہوگا، سوال 1 منٹ میں ایک آدمی سوال کرے گا، 1 منٹ 1.5 منٹ میں، سامنے والا 2 منٹ میں جواب دے گا. ٹھیک ہے نا، آپ کو 20 سوال کرنے کا حق ہے، مجھے 15 سوال کرنے کا. ٹھیک ہے، اور مزید کیا چاہیے آپ کو؟ آپ 30 سوال کریں، موضوع فدق ہے. 30 سوال آپ کریں، میرے پاس 15 سوال ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. یس، کیونکہ آج آپ اس میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ آج اس پروگرام میں تماشا بنا دی بھائی. جتنا آپ کو 10 منٹ کے وقفے ملتے تھے نا، 10 منٹ ٹائم، آپ اس میں ڈرامے شرامے ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، کوئی دلیل تو لاتے نہیں تھے. آپ نے سب میرے دلائل کو آپ نے اوائڈ کیا بھائی، کسی مسئلے کو ایڈریس نہیں کیا. آپ جن لوگوں نے دوبارہ دیکھنا ہے دیکھ لیں. ٹھیک ہے نا بھائی. تو اس لیے بھائیو یہ ہے چکر ہے کہ آپ کے ساتھ اس مسئلے پہ اس طرح گفتگو. اب میرے محترم ناظرین جو عام کالر منتظر تھے، اب تو پروگرام بھی 4 گھنٹے ہو گئے. میں کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے فیڈ بیک لینا چاہتا ہوں نا. جو لوگ فیڈ بیک دیں گے